إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود اور سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ایک عظیم الشان آیت کریمہ آپ حضرات کے میں نے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی. قبل اس کے کہ خطاب شروع ہو میں آپ احباب کا مشکور اور ممنون ہوں اور آپ کے اہل خانہ کی خدمت میں اپنی جانب سے اور آپ کے ضلعی جمعیت کی جانب سے مبارکبادی اور سلام پیش کرتا ہوں اور ذمہ داران کے جانب سے بھی کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ عید مبارک کرے جو کہ صرف ہماری ہی نہیں، کسی قوم کی نہیں، کسی برادری کی نہیں، کسی قبیلے کی نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہے. حضرات، خطیب خطاب نہیں کرتا، سامعین خطاب کرواتے ہیں. جب تک آپ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں گے اللہ کی توفیق سے کوئی ایسی اہم بات کہنے کی کوشش ہوگی جس سے میری آپ کی ہم سب کی آخرت سدھر جائے اور سنور جائے. کوئی گھنٹوں کی، کوئی بہت زیادہ طول طویل وقت کی تقریر نہیں ہوگی بلکہ خطبہ عید ایک اہم پیغام پر مشتمل ایک خطاب ہوتا ہے جس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے رب العزت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا. عزیزان گرامی، ہم سبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے جو پوری امت اسلامیہ کے لیے خوشی کا دن ہے. لیکن عزیزان گرامی، آج کے حالات سے ہم بے خبر نہیں ہیں. پوری امت مسلمہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، بھلا آپ بتائیے کہ آج کتنے ایسے ملک ہیں جو خوش ہیں، واقعی عید کی خوشیوں سے سرشار ہیں. ہمارے اس رہتی دنیا کے اندر اس وقت ہماری معلومات کی حد تک دو ایسے ملک برسر عام ہیں جو آج کی خوشیوں سے محروم ہیں. مثلا سیریا، جہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قہر برس رہا ہے اور دشمنوں کے مظالم تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں، جہاں کے بچے یتیم ہو چکے، ماؤں کی گودیں اجڑ چکی
اور ان کی چیخوں سے آسمان لرز رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سری لنکا کا مسلمان بھی ہمارے پڑوس میں ہونے کے باوجود کس قدر پریشان ہے، آپ اخبارات سے اور میڈیا کے ذریعے سے اس بات کی بخوبی خبر رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج جتنی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، کسی زمانے میں کسی بادشاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے، کسی زمانے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں تھی۔ آج کے دور میں جتنے اسلامی مملکتیں ہیں، اسلامی سلطنتیں ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، کسی زمانے میں اتنے ملک مسلمانوں کے نہیں تھے۔ جتنی فوج مسلمانوں کے پاس ہے، اتنی فوج کسی زمانے میں مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ طاقت سب سے زیادہ، تعداد سب سے زیادہ، قوت سب سے زیادہ، ملک سب سے زیادہ، ذلت اور رسوائی بھی کسی سے کم نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ آج امت مسلمہ یہ تمام چیزیں رکھنے کے باوجود عزت سے محروم، وقار سے محروم، پریشانیوں سے دوچار، ذلت اور رسوائیوں سے دوچار؟ وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، صحیح سنن ابن ماجہ کی اور بیہقی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجروں، اے مہاجرین کی جماعت، میں آپ لوگوں کو اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب 5 چیزیں تم پر مسلط ہو جائیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا ہونے سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدکاری عام ہو جائے گی قیامت کے قریب، بے حیائی عام ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، حرام خوری عام ہو جائے گی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری نافذ کر دے گا، بلکہ ایسی نئی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جو پچھلی قوموں کے اندر ایسی بیماریاں نہیں تھیں۔ دوسری بات، ناپ تول میں کمی ہو جائے گی تو پیداوار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تیسری بات، تم لوگ مال زکوٰۃ کو روک لو گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا۔ عزیزان گرامی، افریقہ کے اندر ایک ایسا بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، جس کے ایریے کے اندر پانی ایسا خشک ہو چکا ہے کہ جہاں کا آباد شہر لوگوں سے خالی ہو چکا ہے۔ بلکہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ آفت مستقبل میں شہر بنگلور پر بھی آنے والی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ہمارے گناہوں اور کالے کرتوت کی پاداش میں ہمارا شہر نعوذ باللہ، اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ لیکن ہماری خوش فہمی کیا ہے؟ ہماری خوش فہمی یہ ہے کہ ہمارا شہر سمندر سے اونچائی پر ہے، کبھی ہم کو قحط نہیں پڑے گا، کبھی طوفان باد و باران سے ہم کو دوچار ہونا نہیں پڑے گا۔ یہی بات کہا تھا کنعان نے، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، تو ایک زوردار موج نے آ کر کے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیے گا۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو نہ شہر کی اونچائی بچا سکتی ہے، نہ پہاڑ کی چوٹی کی بلندی آپ کو بچا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، خود آج ہماری زبانوں پر بارش کی شکایتیں ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ارے ماشاءاللہ، کل بارش بہت زبردست ہوئی۔ کیا بات کر رہے ہیں، کیا زبردست ہوئی؟ آدھے گھنٹے کی بارش ہوئی۔ الحمدللہ، جو کچھ بھی ہوا اللہ کی رحمت سے، تو اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکرانے نعمت کرو گے اور بڑھا کر دوں گا۔ اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیے، اللہ ہم پر رحم فرما، جانوروں پر رحم فرما، تیری حقیر مخلوق جو رینگ کر جیتی ہے،
اے اللہ جو جھک کر چلتے ہوئے جیتی ہے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جیتی ہے، سمندروں میں تیرتے ہوئے جیتی ہے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، تیری اشرف المخلوقات پہ بھی اے اللہ رحم فرما، کہ باران رحمت ہمارے لیے نازل فرما۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت مسلمہ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دے گی، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو ان کے پاس موجود دولت اور صلاحیت اور ان کے حقوق کو چھین لے گا۔ پانچویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صادق و مصدوق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی کہ جو شخص اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دے گا۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر عہد و پیمان کرتے ہیں، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد طلب کریں گے، تجھی سے امیدیں وابستہ رکھیں گے، تیرے ہی راستے پر چلیں گے، تیرے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے۔ مگر اس عہد و پیمان کو امت مسلمہ توڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے پاس موجود صلاحیتوں اور طاقتوں کو وہ حکمران چھین لے گا، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرے گی امت مسلمہ۔ پانچویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حکمران اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان بادشاہوں کو آپس میں لڑا دے گا، اپنی رحمت کو اٹھا لے گا، برکتوں سے ان کو محروم کر دے گا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس حدیث کو آج کے حالات کے تناظر میں کمپیئر کر کے دیکھیے، موازنہ کر کے دیکھیے، ایک ایک بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1400 سال پہلے پیش کی گئی کس قدر صادق آ رہی۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، یہ مہینہ رمضان کا جو ہم سے رخصت ہو چکا، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے گوشے گزار کی وہ اسی مہینے سے متعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عزیزان گرامی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو زور سے پکاروں یا آہستہ پکاروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا جواب میرے بندے کو میں دیتا ہوں۔ اور یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی، میرا بندہ سوال کرتا ہے، میں اس کے قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ اللہ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی رگِ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ میرے بندے تو آہستہ پکارے گا تب بھی سنوں گا، زور سے پکارے گا تب بھی سنوں گا، رات کی تاریکی میں پکارے گا تب بھی سنوں گا، مجمع عام میں پکارے گا تب بھی سنوں گا، تنہائی میں پکارے گا تب بھی سنوں گا۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کی روشنی میں ہم کو یقین دلایا علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ روزے رکھ کر ہم نے اپنے گناہوں کو جلایا، اپنی زبان کو پاک کیا۔ اب ہماری زبان اس لائق ہو گئی کہ اس زبان سے نکلنے والی دعا باب قبولیت پر دستک دے اور شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اب ہم نے دعائیں مانگی ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے اندر ہم نے کیا کیا دعائیں نہیں مانگی؟ ہم نے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ تبدیلی حکومت کی ہم نے دعا مانگی۔ یہ مثال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ خیال ہر ایک کے ذہن کے اندر موجزن ہے۔ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کی دعائیں قبول ہوئی، جو کہہ سکتے ہوں کہ میں نے جو کچھ مانگا میرے رب نے مجھ کو عطا کیا۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں آج کے عید کے موقع پر میرے بھائی اور عزیز دوستو، ذرا صبر کر لیجئے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ صبر کر لیجئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کوئی پیغام آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ معاف کیجئے، پانی پینے سے میں نہیں روک رہا ہوں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کیجئے، انشاءاللہ ہم میں سے کسی کی روح قبض نہیں ہوگی اللہ چاہے تو، پیاس کی شدت سے۔
اس لیے کہ اللہ کی کرم فرمائی ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ اہم پیغام میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور عزیز دوستوں۔ وہ یہ ہے کہ عمل کا پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے سب سے پہلے اس کی توفیق نصیب فرمائے، بعدہ ہم تمام کو اس بات کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کچھ غلطی ہو تو آپ ضرور معاف فرمائیں، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر یا بڑا بھائی سمجھ کر یا اپنی اولاد سمجھ کر، لیکن میری اس بات کو ذرا غور سے سنیے۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ کچھ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما جس سے میری بھی آخرت سدھر جائے، سب کی آخرت سدھر جائے، ہمارے اندر کا انسان بدل جائے، ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن کے بجائے ایک دوسرے کے جانثار بن جائیں۔ اے اللہ ایسی کوئی تبدیلی ہمارے اندر رونما فرما۔ اے اللہ ایسی کوئی تبدیلی ماہ رمضان کا یہ اثر ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر اے اللہ رونما فرما اور اس کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کو بتلایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ماہ رمضان کے اندر، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو کچھ رب سے مانگا میرے پوری کی پوری مانگے اللہ نے قبول فرمایا اور پوری ہوگی؟ نہیں۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں نے جس سربلندی کو، جس کامیابی کو قربانیوں کے ذریعے سے، محنتوں کے ذریعے سے حاصل کیا تھا، اس کو آج ہم صرف دعاؤں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دور اول کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ہم سنتے ہیں، ذہنی تلذذ حاصل کرتے ہیں، دل کو اور آنکھوں اور کانوں کو سرور محسوس کرتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کی چوکٹ پر آ کر کہتے ہیں واہ مولانا نے کیا بولا، کیا کہا، کیا بات کہی۔ کیا کہا بھائی؟ نہیں بولا، کچھ بھی بولا۔ اتنے ہمارے ذہن کمزور، اور تھیٹر سے باہر نکل کر آ کر کے پورے گانوں کی فہرست ہم سنانے پر تیار۔ اللہ اکبر! گانے ہم کو یاد ہو جاتے ہیں، ترانے ہم کو یاد ہو جاتے ہیں، افسانے ہم کو یاد ہو جاتے ہیں، اور اگر یاد نہیں ہوتا تو رب کے دین کا کلمہ یاد نہیں ہوتا، رب کے قرآن کا فرمان یاد نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یاد نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، دل تڑپتا ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صرف دعاؤں سے کبھی کوئی کام نہیں چلنے والا۔ دعائیں قربانی چاہتی ہیں، دعائیں عزم و استقلال کا ساتھ دیتی ہیں، جن کے اندر پلاننگ ہوتی ہے ان کا ساتھ دیتی ہیں دعائیں۔ میں عرض کرتا چلوں، دور اول کی طرف ذرا ایک نظر اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے امیر لوگ نہیں تھے، طاقتور لوگ نہیں تھے، جائیداد والے نہیں تھے، دھن دولت والے نہیں تھے، کمزور تھے۔ طاقتوروں نے ان کو ستایا، طاقتوروں نے پریشان کیا، جس کے صلے میں کسی نے اولاد کو چھوڑا، کسی نے بیوی کو چھوڑا، کسی نے گھر کو چھوڑا۔ حضرت سلمان نے فارس کو چھوڑا، حضرت سہیب نے روم کو چھوڑا، حضرت بلال نے حبشہ کو چھوڑا، اپنے بچوں کو قربان کیا، پیدل چل کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، پیروں میں آبلے پڑے ہوئے، ہونٹ پیاس کی شدت سے پھٹے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے نبی نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا، اور پھر وہ محبت تھی ان صحابہ کرام کو۔ بہرحال محبت کی داستان تو طویل ہے، لیکن ان کی قربانیوں کی داستان پر غور کیجئے۔ خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، آپ کی محنت، آپ کی جد و جہد، جنگ احد کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے۔ آپ کو جو لوہے کی ٹوپی پہنائی گئی تھی، دشمن نے حملہ کیا تو اس کی کڑیاں آپ کے دانتوں میں دھس گئی، نکالنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا، جب وہ نکل گئی تو خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اما عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول 20 پر 3 سال کے اس طویل عرصے میں شاید اس سے بڑا دکھ آپ نے نہیں سہا ہوگا۔ اے صدیق کی بیٹی صدیقہ، میں کیا بتاؤں، طائف کے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جو دکھ پہنچایا میں اس کو بھول نہیں سکتا۔
میں نے ان کو جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنانے کی کوشش میں ان کے پاس حاضری دی، جواب میں ان لوگوں نے مجھے پتھروں سے مار کر ایسا لہو لہان کر دیا کہ مجھے اپنے پیروں سے جوتا نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کیا تو مجھے اغیار کے حوالے کر دے گا؟ کیا اللہ تو مجھے دشمن کے حوالے کر دے گا؟ میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ سے دعا کیجئے گا، کہیں یہ دعائیہ کلمات میرے ذہن سے بھول نہ جائیں، دعا کہیے، آمین کہیے اس دعا پر۔ اللہ آج تیری امت ننگے سر غیروں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر کے بیٹھی ہے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لے۔ قبیلہ طے کی ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ننگے سر آ گئی تھی، اے اللہ تیرے نبی نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانک دیا تھا، آج اللہ آج ہم ننگے سر ہو گئے ہیں، دشمنوں کے سامنے ذلیل ہو گئے ہیں، تیرے نبی کی امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ تیری امت کے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ واپس دلا دے اللہ۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست قربانی پیش کی، طائف کے متعلق آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ بس تو ناراض نہ ہو، بس میرے لیے کافی ہے، تو ہی مجھے مدد فرما، اے اللہ تیری ہی مدد کا میں منتظر ہوں۔ دعا کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دعائیہ کلمات ابھی پورے نہیں ہوئے کہ طائف کے پہاڑی کے فرشتوں کا اللہ پاک نے آپ کی خدمت میں بھیج دیا، محنت کی، مار کھائی، جد و جہد کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پہاڑوں کے فرشتے تب نازل ہوئے۔ امام الانبیاء کے لیے جب اتنی محنت کی ضرورت پڑی، اور آج ہم مفت میں اپنے گھر بیٹھے اللہ اللہ خیر صلاح کہتے ہوئے مصلے کو پکڑے ہوئے سود بھی کھا رہے ہیں، گالی بھی پک رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے میرے بھائی اور عزیز دوستو؟ دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا، دعائیں قربانیوں کا تقاضا کرتی ہیں، محنت اور جد و جہد کا تقاضا کرتی ہیں۔ پہلے اپنے سرمایے کو پیش کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر کیا کیا؟ 313 نہتے ساتھیوں کو پیش کر دیا، اللہ میری 15 سال کی محنت یہی ہے، 15 سال کی میری یہ محنت ہے، اے اللہ میری اس محنت کی حفاظت کر لے۔ 313 یہ مٹھی بھر مسلمان مر جائیں گے تیرے دشمن کے ہاتھوں، تیری بندگی اللہ کون کرے گا؟ اللہ پاک سے دعا کی، قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل کر دے گا، مسلح نازل کر دے گا، بادلوں کا سایہ کر دے گا، دولت کے انبار لگا دے گا، نہیں، محنت کی ضرورت ہے، عزت کے لیے، سربلندی کے لیے، کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت سے پہلے۔ جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں نے کیا کہا اللہ سے؟ متی نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا آئے گی۔ 15 سال انتظار کرایا اللہ نے، مطلب کیا تھا؟ اے مسلمانوں، دعا کرنے سے پہلے اس بات کے مستحق بن جاؤ کہ تمہارے لیے فرشتوں کو نازل کیا جائے، محنت کرو، جد و جہد کرو، قربانیوں کو پیش کرو، پھر تمہارے لیے صلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیزان گرامی، پہلے ہم محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، منصوبہ بنائیں، پھر اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا، ہماری ذلتوں کو دور کرے گا، عزت اور سربلندی سے نوازے گا، ورنہ آئندہ آنے والی نسلیں ہم کو کبھی نہیں بخشیں گی۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک محنت کرنے کے بعد قوم نے ستایا تو بس ایک جملہ کہا، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ہار گیا، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا، زمین اور آسمان کے دہانوں کو کھول دیا نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو روزی کی ضرورت پڑی، بہری محنتوں مشقتوں کے بعد ایک جملہ کہا، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں محتاج ہو گیا ہوں ایک روٹی کا، اے اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری برداشت کرنے کے بعد
آپ نے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیماری نے چھو لیا ہے رحم فرما۔ آج بخار ہم برداشت نہیں کرتے، بےتاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، گلے کرنے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، ارے ابھی سردی لگی تھی بخار آ گیا، ارے بخار آیا تھا پاؤں میں درد آ گیا، ارے درد تھا فلاں ہو گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، بی پی ہو گیا، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں۔ ارے کیا کبھی ہمارے رب نے ہمارے گناہ کرنے کے بعد ہمارے پیشانی پہ لکھا کہ یہ شخص گناہگار ہے؟ اور اللہ نے چھوٹی سی آزمائش میں ڈالا تو ہم اللہ کے بندوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا، یہ آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر تک انتظار کرنے کے بعد کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ولیا۔ تو عزیزان گرامی، مسلمانوں کو آج کے حالات میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے حالات تبدیل کیوں نہیں ہوتے، ہماری پسماندگی ختم کیوں نہیں ہوتی، ذلتیں اور رسوائیاں ہم سے دور کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہ شعور ہم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیدا کرنے کے لیے عزیزان گرامی صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے، اس ایمان کی ضرورت ہے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی آواز لگائی تھی تو کچھ خوش نصیبوں نے آپ پر ایمان کو قبول کیا تھا اور کچھ بد نصیبوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور وہ بد نصیب ایسے نہیں تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بد نصیب بھی ایسے تھے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن ان کی نمازیں بے خضوع تھی، بے خشوع تھی، ان کے حج شرک میں مبتلا تھے، ان کے زکوٰۃ ریاکاری میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فی نار جہنم کی خبر ان کے بارے میں سنائی۔ اور کچھ خوش نصیب مومن ایسے تھے کہ اللہ اکبر، انہوں نے ایمان قبول کیا، پورے شعور کے ساتھ قبول کیا، جس کی وجہ سے جنت کی خوشبو زمین پر انہوں نے محسوس کی۔ انس بن نضر احد پہاڑ کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کے لیے بھیجا، ایک ساتھی ان کے پاس پہنچے، انس کیسے ہو؟ انس نے کہا میرے نبی کو میرا سلام سنانا اور یہ پیغام سنانا، احد پہاڑ کے کناروں سے میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، عبداللہ ذو البجادین نے کیا کہا تھا اپنے چچا کی پرورش میں رہتے ہوئے؟ اب چچا میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چچا نے تن کے کپڑے اتار دیے، ننگے بدن پیارے نبی کی خدمت میں پہنچ کر اپنی ماں سے ایک کپڑا لے کر 2 ٹکڑے بنا کر نبی کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے نبی نے پیار سے 2 چادر کے ٹکڑوں والا کہہ کر کے ان کو لقب عطا کیا تاکہ آنے والے مسلمانوں کو ان کی تاریخ پڑھ کر کے اپنا ایمان تازہ کرنے کی توفیق مل سکے۔ جس صحابی سے پیارے نبی نے اتنی محبت کی اس صاحب ایمان ساتھی سے کہ اللہ اکبر میرے بھائی اور عزیز دوستو، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، عبداللہ ذو البجادین میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم زور سے قرآن پڑھ رہے ہو، مجھ کو خلل ہو رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا عمر رک جاؤ، عمر رک جاؤ، کس کو ڈانٹ رہے ہو؟ جس نے شہر چھوڑا، جس نے بیوی بچوں کو چھوڑا، جس نے طرح طرح کی قربانیاں کی، نہ چھیڑو اسے جو ستایا ہوا ہے، جدائی کے صدمے اٹھایا ہوا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو پیارے نبی نے ان کے ایمان سے اتنی محبت کی، ان کی میت کو اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اللہ سے دعا کی، اللہ عبداللہ مجھ سے راضی، میں عبداللہ سے راضی، اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کاش اس عبداللہ کی جگہ یہ عبداللہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ عزیزان گرامی، بہرحال صاحب ایمان لوگوں کی داستان بڑی طویل ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے شعور کو اپنے اندر جگائیں اور محنت اور جد و جہد کریں۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، اپنے اندر ایک تبدیلی لائیں۔ اس تبدیلی کے لیے شریعت اسلامیہ نے تیر بہدف نسخہ جو ہم کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیر کے جھنڈے تلے ہم جمع ہو جائیں۔ آج امیر کی اہمیت سے ہم غافل،
آج امیر کا ہم اس کے پیٹ پیچھے مذاق اڑاتے ہیں، آج اپنے سرپرستوں کی بے عزتی ہم کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ عزیزان گرامی، جمعیت کو معمولی نہ سمجھیے، جمعیت ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اپنی انانیت کو، اپنی دولت کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی توانائیوں کو کچل کر جمعیت سے جڑ جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ عزت اور سربلندی آپ کو عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ بہت ہی کم مدت میں اس کا فیڈ بیک آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کا مذاق نہ اڑائیں، ہم اپنے آپ کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ اللہ ہمارا مذاق اڑا دے گا۔ آج ہمارے دل کتنے پراگندہ ہو چکے ہیں، دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل پر عزیزان گرامی اپنے بھائیوں کے لیے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کو اٹوٹ کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دور ٹوٹنے کا نہیں، جڑنے کا ہے۔ آج کا دور نفرت کا نہیں، محبت کا ہے۔ آج کا دور گلے مل کر گلے دور کرنے کا دور ہے میرے بھائی اور عزیز دوستو۔ شکایتوں کا دور نہیں، ایک دوسرے کے حق میں دعاؤں کا یہ دور ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال گفتگو لمبی ہو گئی، جبکہ آج تو ہم کو تقریروں کی گفتگو کی نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ محنت اور جد و جہد کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریریں تو ماہ رمضان میں خوب سن لی، نصیحتیں تو بہت سن لی، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سب سے پہلی درخواست تیری بارگاہ میں یہ ہے، جیسے ہم نے ماہ رمضان میں تیرے گھروں کو آباد رکھا، اے اللہ آج کے بعد سے بھی تیرے گھروں کو آباد رکھنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے بچھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم فقیروں کی مدد فرما، اے اللہ ہم فقیروں کو صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ تو نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، کلام پاک کے اندر فرمایا ہے کہ فقیروں کو صدقہ دو۔ اے اللہ تو نے ہم کو فقیر کہہ کر کے قرآن میں پکارا ہے، اے اللہ ہم فقیر تجھ سے صدقہ مانگتے ہیں تیری رحمتوں کا، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمتوں اور مغفرتوں کا صدقہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیری ذات کے صدقے میں اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما، عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ اپنا تعلق ہم کو نصیب فرما، تیری محبت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ کتنی بڑی چیز ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان بہت طاقتور ہے، ہم بے بس ہیں، شیطان اختیارات والا ہے، نہ دکھنے والا دشمن ہے۔ اے اللہ اس پہ ہم کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اس پر ہم کو غلبہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بڑے بے کس ہیں، اے اللہ ہمارے دامن نیکیوں سے خالی ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تجھے تیری ستاری کا واسطہ ہے، ہمارے جرائم کی پردہ پوشی فرما، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ جیسا تیرے ماہ رمضان کی قدر کرنی تھی اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، بڑی کوتاہیاں ہوئی، بڑے نقائص تھے ہماری عبادتوں میں، اے اللہ آج ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پر مار نہ دینا۔ اے اللہ ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، کہیں تیری بارگاہ سے یہ صدا نہ آ جائے کہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، اپنی رحمتیں میں نے تو بلال پہ نازل کی تھی، اپنی رحمتیں میں نے تو حضرت سلمان پہ نازل کی تھی، حضرت صہیب پہ نازل کی تھی، تم اس لائق کہاں ہو؟ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ، اے اللہ اپنی مغفرتوں کو دیکھ، تیری رحمتوں اور مغفرتوں کا واسطہ ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کرنے کا معاملہ فرما، ہم کمزور ہیں، ہم تیری آزمائش برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اگر تو نے ہم کو آزمایا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم دھتکار دیے جائیں گے، ہم پہ رحم فرما، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو وہ فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا تھا،
ایسے فرعون کو جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، تو موسیٰ ہارون کو تو نے کہا تھا کہ فرعون کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اے اللہ، یہاں تیرے ایسے خوش نصیب بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو سجدوں میں جا کر تیرے حق میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو واپس نہ لوٹا، ہمارے ہاتھوں کو محروم نہ فرما، معصوم بچوں کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تیری محبت میں راتوں میں جاگ کر تجھ سے دعائیں کی تھی، ان کے نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما، پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، کشمیر سے کچھ نوجوان ساتھی پریشان حال مظلوم آئے ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں سے مدد مانگنے کے لیے عیدگاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بھائیوں کے دلوں کو، ان کے دلوں کی تجوریوں کو ان کی مدد کے لیے کھول دے۔ اے اللہ، ان کی مدد کے لیے کھول دے۔ تیرے نبی نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تو ان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے بڑے صدقات کیے، اے اللہ بڑے خیرات کیے، بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ اے اللہ، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کل رات دیر گئے تک عیدگاہ میں آنے والے مصلیوں مہمانوں کے لیے فرش بچھا کر اور پنڈال لگا کر بڑی محنت اور مشقت کے کام کیے۔ اے اللہ، ان میں سے ہر ایک کو جنت کی مہمانی نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ، ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے روزگار کو اے اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ اللہ، ایک بھائی نے اپنی ماں کی دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ ان کی ماں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے کسی کو خالی ہاتھ مایوس واپس نہ فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نار جہنم سے بچا۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے بہت سے بھائی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ نرینہ اولاد ان کو نہیں ہے۔ اے اللہ، نرینہ اولاد سے محروم ساتھیوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کو تو نے اولاد عطا کیا ہے ان کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ، محتاجوں کو غنی فرما، اللہ مالداروں کو سخی فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی رونما فرما، ایک تبدیلی رونما فرما۔ جو سجدوں کا شوق ہمارے بھائیوں کو تو نے ماہ رمضان میں عطا کیا، اے اللہ اس شوق کو ہم سے چھین نہ لے، ہماری جبینوں کو پکڑ کر اپنے گھر ہم کو پہنچا۔ اے اللہ، تیری یاد کے لیے ہمارے دلوں کو بے قرار کر دے۔ اے اللہ، تیری یاد کے لیے ہمارے دلوں کو بے قرار کر دے۔ اے اللہ، اولاد سے محروم جو پریشان ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد دیا ہے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو رفع فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے کچھ بھائی اپنی بیویوں سے بچھڑے ہوئے، ہم میں سے کچھ بہنیں شوہروں سے بچھڑی ہوئی، اے اللہ ان کے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو تیری یاد سے آباد فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو نفع بخش علم عطا فرما۔ اے اللہ، تیری رضامندی والا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، تینوں حرم کی حفاظت فرما، حرم مکہ کی حفاظت فرما، حرم مدینہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حرم اقصی کی حفاظت فرما۔ ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما، دمشق کے مسلمانوں کی مدد فرما، سری لنکا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے اندر غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ کے اندر لکھا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا پروردگار
غیر مسلموں کے سرداروں کو ایمان نصیب کرے گا، ان کے ذریعے سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اسلام کو عام کرے گا۔ اے اللہ، غیر مسلموں کے جوتشوں نے یہ کہا ہے، جوتشوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے مگر تیرے ذات پر یقین ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اور خطرہ محسوس کیا ہے کہ مستقبل میں ہندوستان عالم اسلام کے نرغے میں آئے گا اور اسلامی پرچم لہرائے گا۔ اے اللہ، تیرے نبی نے خندق کے موقع پر خندقوں کو کھودتے ہوئے، خندق پر ایک پتھر پر سپل مارتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، میں مقام صنعاء کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، کسرا اور روم کے تاج و تخت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ، آج اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہندوستانی مسلمان لال قلعہ پر اسلام کا پرچم دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرما۔ میری اس بات پر مجھے چاہے تختہ دار پہ لٹکایا جائے، سولی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، برسر عام میری گردن کو تم سے جدا کیا جائے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آزمائش میں جماعت پر نہیں ڈالتا، اپنے سر لیتا ہوں۔ اگر حکومت کو اس بات کا اعتراض ہو تو مجھے گرفتار کرے اور مجھ سے اس کا محاسبہ کرے۔ میں کھلے عام بڑی جرأت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، ہر مسلمان جب تک داعی نہیں بن جائے گا، آپ کی عزت کی کوئی ضمانت نہیں، آپ کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، آپ کے جیون کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ بات رب العزت نے پیارے پیغمبر سے کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، لوگوں کو اپنی دعوت پہنچاؤ، ورنہ آپ کا پیغمبر رسالت کا کوئی حق آپ نے گویا کہ ادا نہیں کیا۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو، مال کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے آپ کو دعوت کے میدان میں لا کر کے کھڑا کرو۔ اور دعوت کا میدان مسلمان جتنا مشکل سمجھتا ہے اتنا ہی آسان ہے، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر، بالخصوص ہمارے شہر وشاکھاپٹنم کے اندر۔ جب سے ہم نے چاند دیکھا ہے اس وقت سے اب تک 15 سے 20 غیر مسلموں نے مجھ کو عید کی مبارکبادی پیش کی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے درمیانی ایام میں چند غیر مسلموں نے باری باری کسی غیر مسلم سے ملاقات ہوئی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ، جواب میں اس نے مسکرایا، بھائی رمضان شروع ہو گیا؟ ہاں شروع ہو گیا، ہیپی رمضان اس نے کہا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہا میرے دوست کو فون کر کے مجھے رمضان کی مبارکبادی دینی چاہیے۔ جس کے دل میں رمضان کی محبت ہو، جس کے دل میں اوپر والا کہتا ہے اللہ کی محبت ہو، میرے بھائیوں، آخرت میں ہمارا گریبان ہوگا، غیر مسلم کا ہاتھ ہوگا، اللہ پوچھے گا اس تک آپ نے دعوت کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ آپ کا پارٹنر تھا، یہ آپ کا پڑوسی تھا، یہ آپ کا مزدور تھا، یہ آپ کا مالک تھا، یہ آپ کا دوست تھا، اس کے ساتھ آپ نے ہوٹل میں بیٹھ کر کھایا، اس کے ساتھ آپ نے سفر کیا، اپنے ہم سفر کو آپ نے دعوت کیوں نہیں پہنچایا؟ اللہ کی قسم، یہ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے لیے ہم داعی بن جائیں، اور اس طرح کے کاموں کے لیے میں ہمارے وہ بھائی اور وہ برادران، وہ عزیزان گرامی جن کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے، اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے لیے، اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے لیے۔ آپ اپنی دولت کی قربانی پیش کریں، سود میں مبتلا مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک اسلامک بینک کا قیام عمل میں لائیں۔ وہ میرے قوم کے نونہال بچے جو غیر مسلم اسکولوں میں جا کر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ان کے لیے اسلامک اسکول کا قیام عمل میں لائے، لڑکوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، بزرگوں کے لیے ایک ایسی ٹیم بنائیں جو ان کو اس عمر میں بھی اللہ کی طرف تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا سکیں۔ بات کافی طویل ہو گئی، مگر صرف یہ اسلامی جذبے سے سرشار میں نے کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کے سامنے کہہ دیے، وگرنہ عزیزان گرامی، میں نے اللہ کی قسم کہتا ہوں، ماہ رمضان کے ایام میں یہی سوچا کہ ہمارے بھائی اور عزیز دوست اس حقیر کو، اس گناہگار کو یہ موقع دیتے ہیں کہ عیدگاہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات کہہ سکے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہی سوچتا رہا اپنی قوم کو کیا میں درد بھرا پیغام دوں۔
جس سے میرے اور ان کے اندر تبدیلی رونما ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی قسم آپ کے درمیان ایسے ساتھی موجود ہیں، ایسے ساتھی موجود ہیں جو میرے سامنے بلک بلک کر رو کر اپنی قوم کا درد پیش کرتے ہیں۔ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ آج سے دل ان کا خراب ہو جاتا ہے، بیتاب ہیں، پریشان ہیں۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے دل میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ میں ایک زمانے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں نے نماز جب پڑھنا شروع کیا، میں یہ سمجھا کہ نماز پڑھنے والے مصلی کے دل میں ایمان ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والا مصلی کیوں نفاق کا برتاؤ کرتا ہے، بد اخلاقی کا برتاؤ کیوں کرتا ہے، زبان کا استعمال کیوں نہیں کرتا، دل دکھنے کی بات کیوں کرتا ہے، حرام کے لقمے کو آسانی کے ساتھ اپنے حلق میں کیسے اتارتا ہے، بازو والے ساتھی کے درد کو کیوں محسوس نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ بات چھوڑ دیں کہ کوئی مانگنے کا عادی بن گیا ہے، کوئی سستی کاہلی کا عادی بن گیا ہے، کوئی قرضہ واپس نہیں کرتا ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا، لیکن ضرور یہ پوچھے گا آپ کا بھائی پریشان تھا۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ہاں ان کی پیشانی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس غریب و مفلس آ رہے ہیں، یہ الٹا قانون ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسلم حکمران غلام بن گئے ہیں، محکوم بن گئے ہیں، اور آزادی سے نکل کر ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ دین کو ہم نے الٹ دیا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ایک امیر کو غریب کے پاس جانا چاہیے، لیکن ایک غریب کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے، اس کی فوٹو لے کر فیس بک کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس کے خاندان کو واٹس ایپ پر ڈالا جاتا ہے، ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ حق ہم کو کس نے دیا؟ عزیزان گرامی، بہت سا زخم، سارا جسم زخمی ہے، زخم بیچارہ پریشان ہے، میں کہاں سے اٹھوں؟ زخم بیچارہ پریشان ہے، میں کہاں سے اٹھوں؟ سارا جسم چلنی ہے، پنگا کجا کجا نام تن ہوا داغ داغ شد، سارا جسم چلنی ہے، مرہم کس کس حصے پر رکھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی ایک ایسی ٹیم تیار فرما جو اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش اور کاوش کرے۔ ہمارے اندر افراد کی کمی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس انجینئر بھی ہیں، ہمارے پاس لائر بھی ہیں، ہمارے پاس عزیزان گرامی جج بھی ہیں، اور ہمارے پاس میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں طاقتور بھی ہیں، مالدار بھی ہیں۔ ہر خوبی سے اللہ پاک نے ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو نوازا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اللہ آخر میں ہم تجھ سے یہ التجا کر کے اپنی دعا کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، ہم کو ایک ایسا رہبر عطا فرما جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہماری رہبری فرمائے، خالد بن ولید جیسی رہبری فرمائے۔ اے اللہ ہم کو ایسا رہبر اور رہنما عطا فرما جو حضرت طارق بن زیاد جیسا رہبر ہو، محمد بن قاسم جیسا رہبر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔